منی بجٹ پاس ہوا اور 4.25 روپے بجلی کے فی یونٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا. 4.25 روپے. منی بجٹ پاس ہوا، 4 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا. لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں. ہمیں خبر ملی کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے مل کر کراچی کی سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا یار کیا خوددار لوگ ہیں یہ لوگ کہ اپنی حکومت کے خلاف، جو ریکارڈ مہنگائی ہے ان کے دور میں، اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جو ریکارڈ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، گیس، یوریا، کھاد، آٹا، چینی، ادویات، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، اس کے خلاف آج پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوں گے. لیکن میری جو امید تھی اس نے بہت جلد دم توڑ دیا جب میں نے دیکھا کہ فوارہ چوک پر چند سو افراد، 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے چند سو افراد، میرے خیال میں سٹیج پہ لوگ زیادہ تھے، سننے والے کم تھے، اور وہ احتجاج کر رہے تھے سندھ کے بلدیاتی نظام کے اوپر. اور لوگ اس لیے نہیں تھے وہاں پر کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو وعدے پتہ نہیں کس چیز کے کرتے ہیں لیکن وفا کچھ نہیں کرتے. ان کے اعمال میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے لوگوں نے اس دھرنے میں بھی ان کو ریجیکٹ کیا. وہ لوگ جو ماضی میں شہر کو بند کرا دیتے تھے، پہیا جام، ہڑتال، سڑکوں کو بند، گلی محلوں کو بند کرا دیتے تھے، اب کی بار آپ نے دیکھا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر احتجاج کیا اور وہ رسپانس لوگوں کی جانب سے نہیں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جب کراچی میں گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا تو یہ 3 سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ جب بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا تو یہ تینوں سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ جب متنازع سینسس کو، پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع سینسس کو وفاقی حکومت اپروو کرنے جا رہی تھی اور اپروو کیا اس نے، تو یہ تینوں سیاسی جماعتیں کہاں تھیں؟ بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ اور جی ڈی اے، جنہوں نے عوام کے سامنے بار بار یہ کہا کہ سینسس غلط ہوئے ہیں. کسی نے کہا کراچی کی آبادی کم دکھایا گیا ہے، کسی نے کہا سارے سندھ کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب سینسس کے اوپر مہر لگانی تھی اس کے رزلٹ کے اوپر، تو نہ ایم کیو ایم نے سٹینڈ لیا نہ جی ڈی اے نے سٹینڈ لیا. اور حیرت کی بات یہ ہے اس کمیٹی کا سربراہ علی زیدی صاحب تھے. وہ کمیٹی جس نے متنازع سینسس کو اپروو کیا، اس کمیٹی کے سربراہ علی زیدی صاحب تھے. اور علی زیدی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں گھوٹکی سے کراچی مارچ کروں گا. یہ مارچ کریں گے، لوگ بتائیں گے، سندھ کی آبادی بتائے گی جو 3.5 سال میں انہوں نے صوبے کی عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اس کا جواب سندھ کی عوام ان کو دے گی اگر یہ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی. کیونکہ یہ بھی اب سوچ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ 27 فروری کو جب پاکستان کی عوام کے بنیادی ایشوز حل کرنے کے لیے، وہ بنیادی ایشوز کیا ہیں؟ غربت، بھوک، مہنگائی، افلاس، کسانوں کو کھاد یوریا نہیں مل رہا، بدترین گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت. آپ کے گھریلو صارفین ہو، آپ کے ٹرانسپورٹ کے صارفین ہو، آپ کے صنعتی صارفین ہو، ان کے پاس گیس میسر نہیں ہے. اور یہ ناکام نکمی حکومت ہر سال عوام کو صرف بری خبر سناتی ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، حل نہیں دیتی کوئی کہ کیسے ان کو حل مل سکے. تو جب بلاول بھٹو زرداری ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس عوام دشمن ناکام نکمی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی گھبراہٹ ہے
کہ انہوں نے کہا ہم اسلام آباد چھوڑ دیتے ہیں. یہ وفاقی وزراء نے سوچا کہ اگر ہم اس وقت اسلام آباد میں ہوں گے تو پرابلم ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا چلو ہم کسی بہانے سے اسلام آباد سے نکلیں، گھوٹکی، ملتان، کراچی جائیں. یہ جہاں جائیں گے ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے پاکستان کی عوام کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ حکومت جو کہ احساس کی بات کرتی تھی، احساس پروگرام کی بات کرتی تھی، اس کے کسی ایک کام میں، کسی ایک فعل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں. اور جس بے حسی کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں پاکستان کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے جو زیادتی کی ہے، اس کی مثال آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. پاکستان کی عوام سوچ رہی ہے کہ وہ پرانا پاکستان جس میں 85 روپے 88 روپے لیٹر پیٹرول ملتا تھا وہ بہتر ہے. 147 کا پیٹرول ہو گیا ہے. وہ پرانا پاکستان بہتر ہے جس میں 55 روپے کلو چینی ملتی تھی، آج 115، 120، 125 پر نہیں ملتی، ڈھونڈنا پڑتی ہے. وہ پاکستان بہتر ہے جہاں پر آٹا، ادویات، یوریا کھاد، گیس لوگوں کو ملتی تو صحیح. ابھی تو ان کی مافیاز کی وجہ سے ہر چیز ناپید ہو گئی ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے متحدہ قومی موومنٹ جب ہماری اتحادی تھی تو ہر تیسرے ہفتے حکومت چھوڑ دیتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں. 3.5 سالوں میں میرے خیال میں 2 درجن بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ چھوڑیں، کوئی ہلکا سا اندیا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی نہیں دیا. مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جی ڈی اے جو کہ ابھی احتجاج کر رہی تھی، جب اتنا متنازع سینسز پارلیمان سے ان لوگوں نے اپروو کرایا تب انہوں نے دھرنا کیوں نہیں دیا؟ چلیں کراچی میں نہیں دیتے، خیرپور میں دے دیتے، سانگھڑ میں دے دیتے، گھوٹکی میں دے دیتے. جماعت اسلامی ابھی 3.25 روپے بجلی کے فری یونٹ میں اضافہ ہوا ہے، 4 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے. بے روزگاری، غربت، گیس آپ کے سامنے. اس معاملے پہ آپ کو جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی، لاہور میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ایک نیا قانون لا کے یہ لوگ بلدیاتی الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کرنے کا سوچ رہے ہیں. آپ چاہیں گے وہ رولز میں آپ کو دے دوں گا، لیکن جماعت اسلامی پشاور میں دھرنا دینے کا نہیں سوچ رہی. لیکن کراچی شہر میں جہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جس نے تمام اختلاف کے باوجود بلدیاتی نظام کو اپنی مدت پورے کرنے کا حق دیا، اور بلدیاتی نظام جب ختم ہوا تو اب 2021 میں 2022 میں جو نیا نظام لے کر آئے وہ 2013 کے مقابلے میں اور بہتر ہے، اس میں اور اختیارات دیے گئے ہیں. بجائے اس کے کہ اس نظام کو چلنے دیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں نعیم الرحمان صاحب کا. آج میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں کم بیک ہو رہا ہے، اور میں کراچی والوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ساری جو دھرنا کی سیاست چل رہی ہے یہ کم بیک کی کوشش ہے. ساری یہ جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ کسی طریقے سے کراچی میں کم بیک ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کے سامنے یہ چیز اب عیاں ہو چکی ہے کہ جو کم بیک والے ہیں وہ ماضی میں کم کر چکے ہیں، اور کراچی والوں نے ان کو بیک بھیجا تھا. اب کراچی والے نئے آپشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ پریشانی لاحق ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کو جب یہ دھرنے دے کے اس طرح کی بیان بازی کر کے ایک اچھا متوازن مقامی حکومت کا جو نظام سندھ حکومت لے کر آئی ہے
اس کو جیپرڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں بلدیاتی نظام کو واپس لو، یہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو واپس لیا جائے. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بلدیاتی نظام کو آج واپس لے لیا جائے تو الیکشن ہو پائیں گے پھر؟ یعنی کہ آپ لوگ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے، بخوبی اندازہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگ بحیثیت سیاسی جماعت کے کراچی والوں کے لیے آپشن نہیں ہے، بلکہ سارے سندھ میں آپ لوگ آپشن نہیں ہے. اس لیے آپ اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے فی الحال الیکشن سے آپ کو راہ فرار مل سکے. میں بتانا چاہوں گا کوئی راہ فرار آپ کو نہیں ملے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ ایک اچھا متوازن بیلنسڈ قانون صوبہ سندھ کے اندر رائج کیا گیا ہے. آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے سندھ کے منتخب اسمبلی نے اس قانون کو پاس کیا ہے، اور وہ قانون پنجاب کے مقابلے میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے مقابلے میں ایک بہتر، بیلنسڈ اور پراپر قانون ہے. اور جو ماضی میں آپ تنقید کرتے تھے سندھ حکومت پہ پانی سیوریج سینیٹیشن کے حوالے سے، یہ وہ اختیارات جو کہ لاہور میں بھی نہیں ہے وہاں کے میئر کے پاس، وہ اختیارات اس نئے نظام کے ذریعے منتخب میئر کو دیے جا رہے ہیں. تو خدا را اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے قوانین کو متنازع نہ بنائیں، الیکٹورل پروسیس کو متنازع نہ بنائیں، الیکشن ہونے دیں تاکہ فوری طور پر جو الیکٹڈ نمائندے ہیں سندھ کی عوام کے بلدیاتی، وہ آئیں، حلف لیں، الیکٹ ہوں، حلف ہوں اور خدمت کریں، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ایڈمنسٹریٹر کا سیٹ اپ ہے، یہ ختم ہو. بہت شکریہ. بتا دیں سر، ریاست پاکستان کی بینکرپٹ یا دیوالیہ کی باتیں ہو رہی ہیں. شبر زیدی نے بھی یہ بات کہی تھی، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ ابھی تو جو نیا قانون ہے اس کے مطابق جو ہے نا، ہم اپنے گھر کے پیسے بھی خرچ کرنے سے پہلے پڑوس سے ہمیں پوچھنا پڑے گا اس کو استعمال کرنے سے پہلے. تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ریاست کو، اور آگے جا کر کہاں پر کڑے ہوں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، پاکستان کو قائم و دائم رکھے، لوگوں کی بری نظر سے اور ان لوگوں کے برے اعمال سے پاکستان کو بچائے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جتنی زیادتی یہ پاکستان سے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. اور جب بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ صرف 3.5 سال کے عرصے میں کوئی ایک چیز بتائیں جس کے اوپر ان کا سکینڈل نہ آیا ہو. ادویات، آٹا، چینی، پیٹرول، LNG، بجلی، سرکولر ڈیٹ، یوریا، فرٹیلائزر، IMF کس طرح حمایت کرنا جیسے IMF پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہو. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں. ان سب کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب ہے. اگر عمران خان صاحب جس طرح وہ جوش خطابت میں کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر دیا ہے، پاکستان کو میں نے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، تو اگر ان کی باتیں درست ہوتی تو آج ان کو یہ IMF کا پروگرام اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرنا پڑتا. پاکستان کی فائنینشیل سوورینٹی جو آپ نے پوچھا، اس کو اس طریقے سے گروی نہ رکھنا پڑتا. یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، آج یہ مطالبہ چل رہا ہے کہ وفاقی وزراء کے نام دیے جائیں، آپ کا بھی یہی مطالبہ کیا ہے؟ یہ مطالبہ پیپلز پارٹی سے نہیں آیا، یہ مطالبہ آیا ہے نور عالم خان صاحب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے پشاور سے ان کے منتخب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اور انہوں نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ یہ کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل قومی اسمبلی کی جو ٹریجری بینچز پہ پہلی 3 روز ہیں، ان کے لوگوں کو اگر آپ ECL پہ ڈال دیں تو آدھے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. نور عالم خان صاحب نے ہماری بات کی توثیق کی ہے. نور عالم صاحب نے جو بات کہی ہے وہ وہی بات ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جو ایک عام آدمی کر رہا ہے. کہ یہ اتنے، ہم تو کہتے ہیں ناکام ہیں، نکمے ہیں.
नूर आलम खान साहब ने तो अब ECL में उनका नाम मुतालबा करके कह दिया कि शायद ये लोग निकम्मे और नाइल होने के साथ साथ चोर और डाकू भी हैं, जब भी वो तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं अगर 55 रुपए किलो की चीनी 175 रुपए किलो की होती है तो किसी ना किसी ने तो अरबों रुपए कमाए। अगर 40 रुपए किलो का आटा 70-80 रुपए किलो का हो जाता है, अद्वियात 300 गुना उसमें इजाफा हो जाता है, तो कोई ना कोई तो मुनाफाखोरी कर रहा है। और वो जब मुनाफाखोरी पे आप नजर डालेंगे तो इनके आस पास लोग नजर आएंगे जो कि इनकी ATMs हैं, जिनको बाद में ये नवाजते हैं, जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद में इनका साथ दिया था। तो मैं समझता हूं कि नूर आलम खान साहब ने बड़ी हिम्मत का काम किया है, अपनी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सच्चाई से के साथ काम लेते हुए। इस तरह के और बहुत सारे लोग अब खड़े होंगे, बहुत सारे लोग अपनी PTI से सवाल पूछेंगे कि आपने वादा क्या था और आपने काम क्या किया, किस तरीके से आपने पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश किया। तो सीनियर ये कर लें, फिर आपके पास आता हूं। बैरिस्टर साहब, आपका और उनका ऐसा लग रहा है मुकाबला हो रहा है, जैसे एक दफा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जवाब देते नहीं, कोई भी बात होती है विफाकी वज़रा से हुकूमत पर डालते हैं, आप सुनते हो, आप विभाग पर डालते हैं, मसाइल अभी भी हैं। ये जो टीलक्की से सड़क आ रही है गुरुमंदिर की तरफ, ये 5 साल पहले मैंने नासिर हुसैन शाह साहब से सवाल किया था कि वो सड़क बनवाते, वो आज तक नहीं। तो काम तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, बस एक कंपटीशन चल रहा है कि बस आप आगे निकल जाए या वो आगे निकल जाए। आपकी भी सूरत हाल से ज्यादा बेहतर तो नहीं है। मैं कभी इल्ज़ाम लगाते हुए ये नहीं कहता कि सिंध से यूरिया मैंने अफगानिस्तान भेज दिया। ये थोड़ा सा मंतक वाली बात है। जिस रोड की आप बात करते हैं वो रोड आपको भी पता है आमिर लियाकत हुसैन के फंड से बनी पिछले दिनों, और वो किसने बनाई? पाक PWD ने बनाई। और वो बनने के बाद उसने जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल किया वो आपके सामने। इस तरह की और बहुत सारी मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। आपके सवाल के जवाब में अगर मैं ये कहूँ कि मैंने चीज़ों को आइडियल कर दिया है तो मैं भी दुरुस्त बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, चीज़ों को बेहतर ज़रूर किया है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और काम हो रहा है। जो माजी में शहर के अंदर रुकावटें थी, कहीं बोरी डालने की रुकावट थी, कहीं रज़ाई डालने की रुकावट थी, कहीं वो मशीनरी या जंजीर डालने की रुकावट थी, खौफ था, वो ख़त्म किया है। इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़त्म किया है। और इंशाअल्लाह अब जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो रुकावटें थी ये ख़त्म हो गई हैं, तब जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है इंशाअल्लाह इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। और ख़िदमत करना हमारा काम है, इंशाअल्लाह ख़िदमत हम करके देंगे। आवाम में से आवाम के साथ रहेंगे। ये नहीं है कि अपना कोई हुक्मनामा दे के फिर इस्लामाबाद भाग जाएं। अच्छा, ये सब MPO ने बैनर लगाया कि कराची को गैर मुकामी बाशिंदों के हवाले किया जा रहा है, और जमायत इस्लामी वालों का वडेरों के हवाले किया जा रहा है। ये कौन है वडेरे जिनको कराची हवाले किया जा रहा है? अभी तो फिलहाल कराची मेरे पास है। मैं तो ना तो मैं गैर मकामी हूँ, ना मेरे ख्याल में मैं वडेरा हूँ। मैं जो हूँ कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि मैं उस शहर में जहाँ पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, उस शहर की खिदमत कर सकूँ। इसी तरह अगर कोई और शख्स कराची शहर की खिदमत करना चाहता है, वो किसी और जगह से आए, लेकिन नेक नियत हो इस शहर के बारे में, इस शहर के मसाइल को समझे और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करे, तो वो अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि जिन लोगों के पास माजी में शहर था, जिसके बारे में आजकल रोज आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी सुनते हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही मकामी थे ना। वो कहते थे कि हम खुद इस शहर के वाली वाले सब कुछ हैं। उन लोगों ने शहर के पार्कों के साथ, इस शहर की सड़कों के साथ, नालों के साथ क्या किया, मेरे ख्याल में आप सबको पता है, जिसका आज खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तफरीक की सियासत ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम सब सिंध के बेटे हैं, हम सब पाकिस्तान के बेटे हैं, हम सब कराची के बेटे हैं। जो शख्स नेक नियति के साथ इस शहर की खिदमत करना चाहता है, मैं समझता हूँ उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। वो काम करे और फिर कराची की आवाम फैसला करे कि किसने सही काम किया, किसने सही काम नहीं किया। खुदारा तफरीक की सियासत ये लोग छोड़ दें। माजी में जिन लोगों ने जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी शामिल करेंगे न्यूज़।